اور پھر مختصر عیادت کرے، مختصر 2-4-5 منٹ، اس سے زیادہ کرنا کرے۔ من عاد منکم فلیخفف، جو تم میں سے مریض کی عیادت کو جائے اس کو چاہیے کہ وہ ہلکا کرے۔ کیا مطلب کہ تھوڑی کرے۔ بعض اوقات ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو دن رات وہاں گزارتے ہیں، اس سے مریض کی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ گرانی ہوگی اور اس کو تکلیف ہوگی اگر ہم زیادہ وقت اس کے پاس ٹھہریں گے۔ وہ قدر نہ بیٹھے، مبادہ کو آپ کی وجہ سے آپ کے ادب میں اپنے گھر والوں کو اپنے پاس نہ بلا سکے، آپ کے احترام کے اندر وہ صحیح معنوں میں تکلف کرتا ہو اور وہ کھل کر وہ نہ بیٹھ سکتا ہو، تو یہ ضروری ہے کہ من عاد منکم فلیخفف، جو تم میں سے کسی مریض کے لیے جائے وہ ہلکا سا کرے، اس کو زیادہ دیر اس کے پاس نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ حدیث پاک کا علم اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو لوگ چونکہ وقت تھے بہت زیادہ لوگوں کے، تو لوگوں کا ایک تانتا تھا بندہ ہوا، اور بیمار کی عیادت کے لیے جب جائیں تو وقت کا حساب رکھتے ہوئے جائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب کہ ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جس وقت میں اس نے آرام کرنا ہو، اس کا سب کچھ معلومات لے کر اس کے لیے پھر جائیں۔ اس وقت میں نہ جائیں جو اس کے آرام کا وقت ہو، اس کی دوائی کھانے کا وقت ہو، ایسے وقت میں نہ جائیں جب اس کے گھر والے اس کے پاس ہوں۔ ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے عیادت کی جائے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کی عیادت کے لیے آنے والے جو تھے، ایک تانتا باندھا ہوا تھا، تسلسل تھا، تو اس سے ان کو کوفت بھی ہو رہی تھی کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں، بیمار پرسی تو کرتے ہیں، اپنے لیے ثواب تو حاصل کرتے ہیں، لیکن بیمار کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اور ایک شخص مرید تھا، ایسے وہ بیٹھا چپک کر، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے چپک کر کے ان کے ساتھ بیٹھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہ لے، اور اندر سے ان کی وجہ سے ان سے وہ پریشان تھے کہ یہ کب واپس جائے گا۔ تو حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان حال سے کہہ ہی دیا کہ لوگوں کی بھی عجیب عادت ہے کہ بغیر وقت لیے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور پھر تسلسل ہے تو طبیعت میں گرانی آ رہی ہے، وہ پھر بھی نہیں سمجھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حضرت لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو میں دروازہ بند نہ کر دوں، آپ کو مشکل آ رہی ہے۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ وہ میری ہی وجہ سے زیادہ مشکل میں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو مجھے تو لطیفہ بھی لگتا ہے، وہ کہنے لگے کہ یار دروازہ تو بند کرو لیکن باہر سے، کہاں سے کرو بھائی، تم بھی جاؤ باہر سے بند کرو۔ تو مریض کے پاس جب عیادت کے لیے جاتے ہیں، من عاد منکم فلیخفف، جو تم میں سے کسی مریض کی عیادت کو پہنچے تو وہ ہلکی کرے، زیادہ دیر نہ بیٹھے اس کے پاس، اور جب 4-5 منٹ 10 منٹ بیٹھنا بھی ہے تو وہ کیا پڑھتا رہے۔ ابھی آپ کو میں نے دعا سکھائی، ایک تو دعا بھی یاد کر لو کم از کم آج کی اس نشست کی، مختصر سی یاد کر لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اور یہ خیال کیجیے گا جب اگر مریض مرد ہے تو یہ کہیں گے ان یشفیک، اگر مریض عورت ہے تو ان یشفیکی، کاف کے نیچے جو زیر ہے نا وہ پڑھیں گے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکی اگر عورت ہے، اور اگر مرد ہے تو ان یشفیک، کاف کے اوپر زبر ہے مرد کی حالت میں، اور کاف کے نیچے زیر ہے اگر عورت کو بیمار ہو، اس کی بیمار پرسی کے لیے آپ جاتے ہیں تو ان یشفیکی یہ پڑھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ وہ عیادت المریضی، مریض کی عیادت کو پہنچے، اپنوں کی بھی اور قرآن کو بھی، غریبوں کی بھی اور امیروں کی بھی، اپنے طبقے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام تر طبقات کے لیے، جو ہمسائے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، بے شک مالداری کے حساب سے وہ آپ سے کم ہی کیوں نہ ہو، تو آپ ان کی بھی عیادت کریں گے، ایک دوسرے کا تم پہ حق ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا، یعنی کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پہ حق ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ عجلت اور یہ مصروفیت والی اور یہ نفسا نفسی کا جو زمانہ ہے، ان کو خدا کے لیے حقوق مسلم پر مقدم نہ کیا کرے، حقوق مسلم کو مقدم کرے، اس لیے کہ اللہ کو قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ
الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے، آپ سے سوال کرنا ہے کہ تم نے ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، تم نے ان کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ تو رشتوں کے متعلق ذرا حساس ہو، اپنے اندر اپنی مصروفیات میں سے، اپنی نفسی کے عالم میں سے مصروفیت کے زمانے میں کچھ وقت نکالے اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کہ ان کے ہر معاملے میں ان کو پورے کے پورا ان کا جو حق ہے وہ دیں، ان کو وقت دیں۔ تو فرمایا کہ بھائی اتباع جنائز، جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ سن لیں، جنازے کی اتباع کرنا، جنازہ پڑھنا، تدفین میں شریک ہونا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کے اوپر، بہت بڑا وعدہ ہے۔ معاف کیجیے گا، اکثر کی بات کرتا ہوں، سب کی نہیں کرتا، مطلقاً بات ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، کہ ہم لوگ چہرہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی موتگی پہ آئے ہیں، ہم نے آپ کا جنازہ پڑھا، اسی لیے سے جاتے ہیں۔ تو دین زاویہ نگاہ اور نیت کے بدلنے سے یہی دنیا دین بن جاتی ہے۔ تو ہم لوگ کیوں اس کو دنیا بنائیں؟ ہم اس کو دین بنائیں۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اس کو عبادت رہنے دیں۔ ہماری نیتوں کا فطور اس کو عبادت کے بجائے رسم بنا رہا ہے کہ تم ہمارے یہاں آئے تھے تو ہم آپ کے یہاں آئے ہیں، منہ دکھانے کے لیے نہیں جانا ہے۔ تو نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑتا ہے اس کو ایک قرات کے برابر اللہ اجر عطا کرتے ہیں، اور جو اس کی تدفین میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہوتا ہے؟